ہجرت کیوں کی تھی؟ اس نظام کو قائم کرنے کی، جس بات کی آپ دعوت دے رہے تھے، اس دعوت کے پیغام کو نافذ کرنے کے لیے ریاست، قوت، طاقت اور جہاد کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منصوبہ بندی کی۔ جب آپ نے ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا، ایک تو یہ کہ قبائل سے آپ نے بات چیت کی، اور ان قبائل سے بات چیت کے نتیجے میں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ انہی دنوں میں پھر سوید بن الصامت مدینہ سے آئے، بڑے سردار تھے قبیلے کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی دعوت دی، اور ان کے قبیلہ کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے اور وہ اسلام کی حالت میں قتل ہوئے۔ حرب بعاث، سوید بن الصامت کے قتل سے ہی اوس اور خزرج کی لڑائی ہوئی تھی آپس میں۔ یہ اوس سے تعلق تھا ان کا، تو یہ جب قتل ہوئے اس کے بعد پھر ایاس بن معاذ آئے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی، آپ نے ان کو دعوت دی، اس سے ایک تعلق بنا، اور وہ پیغام انہوں نے وہاں جا کر پہنچایا۔ پھر تیسرے مرحلے میں 6 لوگ آئے، 6 یا 8 لوگ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پھر بات کی، دعوت بھی دی، اور ساتھ میں یہ بھی کیا مجھے آپ لوگ سنبھال سکتے ہیں، میری حفاظت کر سکتے ہیں، اتنی طاقت آپ لوگوں کے پاس ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کر تو سکتے ہیں، لیکن ہمارے آپس میں جھگڑا ہے اوس اور خزرج کا، تو آپس کی لڑائی کی وجہ سے ہم شاید آپ کو وہ تحفظ نہ دے سکیں، تو ابھی آپ تھوڑا انتظار کر لیں، ہم اس کی کوشش کریں گے۔ واپس گئے تو انہوں نے واپس آپس میں ملنے کی کوشش کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی برکت سے ہمارا آپس میں اتفاق ہوتا ہے تو آپ سے زیادہ کوئی معزز نہیں ہوگا ہمارے لیے۔ پھر تیسرے مرحلے میں 12 حضرات آئے جنہوں نے بیعت عقبہ کی، پہلی بیعت۔ 12 لوگ تھے اور وہ حج پہ آئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی۔ جب یہ واپس گئے تو ان کے ساتھ مصعب بن عمیر کو بھی بھیجا۔ مصعب بن عمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل بھی تھے، خوبصورت بھی تھے، اور بہت بااخلاق تھے، انتہائی ذہین تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے ملتے تھے کہ بسا اوقات اشتباہ ہو جاتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو احد میں شور ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، اصل میں مصعب بن عمیر شہید ہوئے تھے، تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ انہوں نے وہاں جا کر، جب پہلے 6 لوگ گئے تھے جنہوں نے یہ کہا آپ تھوڑا انتظار کر لیں، ہم اس کے لیے کوشش کریں گے، تو انہوں نے وہاں جا کر جب لوگوں سے بات چیت کی تو ہر گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہونے لگا۔ اور یہ جب 12 لوگ واپس گئے تو انہوں نے جا کے اسلام کی دعوت دی، تو ہر گھر میں لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ اس کے بعد تیسرے مرحلے میں، بلکہ 5واں مرحلہ کہیں، پہلے میں سوید بن الصامت، دوسرے میں ایاس بن معاذ، تیسرے میں 6 حضرات، اور چوتھے میں 12 حضرات، اور 5ویں مرحلے میں 72 مرد اور 3 عورتیں، 75 لوگ انصار سے آئے، اوس اور خزرج کی دونوں کو ملا کر۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ بیعت لی جس کا ذکر ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بانہم جنۃ بایعتم بھی، تو جس بیعت کا ذکر اس آیت میں ہے تو وہ بیعت یہاں ہوئی تھی۔ اور اس بیعت کو لینے میں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تدبیر کی کہ یہ بیعت رات میں رکھی، دن میں مشرکین نہ دیکھ لیں، یہ حج کا موسم تھا نا، تو رات کے تیسرے حصے میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اب اپنے خیموں سے نکلے، اور ایسے ہم کھسکے جیسے کہ قطع پرندہ کھسکتا ہے۔ قطع ایک پرندہ ہے، وہ جب نکلتا ہے تو ایسے کھسکتا ہے کہ پتہ ہی نہیں، اس کی آواز آہٹ کچھ نہیں آتی، تو تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ اور عقبہ کا معنی گھاٹی کو مقرر کیا گیا تاکہ وہاں ویسی جگہ ایسی ہوتی ہے، چھپی جگہ ہوتی، تو رات ہے، اور پھر ایسے آرام سے نکل رہے خیموں سے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور گھاٹی میں جمع ہو رہے ہیں، تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی۔ یہ جو آج کل لوگ کہتے ہیں فلاں جگہ حملہ کیوں نہیں کر دیتے، فلاں جگہ حملہ کیوں نہیں کر دیتے، تو جنگ بھائی کھیل تماشا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ احتیاط اور تدبیر، اخذ بالاسباب، منصوبہ بندی، اور اپنے پروگرام کو، اپنے پیغام کو کس طریقے سے پہنچانا اور اپنے امور کو چھپانا، کتنی اس کی اہمیت۔ اور یہ حج کے بعد ہوا تھا، یہ جو بیعت عقبہ ہوئی تھی حج کے بعد ہوئی تھی۔ یہ ہجرت کا سال شروع ہوا نا، ہجرت کا سال کب سے شروع ہوا؟ ہجری سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ ہجرت آپ نے کب کی تھی؟ ربیع الاول میں۔ تو جب ربیع الاول میں ہجرت کی تھی تو محرم میں سال کیسے شروع ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہجرت کا فیصلہ یہی مینا میں ہو گیا تھا، تو مینا میں یعنی ذی الحجہ کے آخر میں آپ نے بیعت عقبہ لی، اور وہیں آپ نے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ تو ہجرت کے فیصلے کے بعد جو پہلا مہینہ تھا وہ محرم تھا، ہجرت کے فیصلے کے بعد پہلا مہینہ محرم کا تھا، اس لیے محرم کو شروع کیا۔